آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے واٹ ایور ہیپنس فار گڈ۔ اس کہانی کا میسج جو ہے زندگی کے جو برے واقعات ہیں ان سے نبٹنے کا اس میں ایک بہترین طریقہ موجود ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کی بہت وسیع سلطنت تھی اور اس کی سلطنت میں بہت خوشحالی تھی اور امن و امان تھا، اور ارد گرد کی جو سلطنت تھی وہ بہت ہی جارحانہ تھی، لیکن وہ ان سے بچا ہوا تھا۔ رعایا جو ہے اپنی خوشحالی اور امن عامہ کی جو بہتر صورتحال ہے اس کے ذمہ دار اپنے بادشاہ کو سمجھتی تھی، اور اس کے اندر ایک انتظامی صلاحیت ہے اور اس کے اندر ایک ذہانت ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی وفادار تھا اور جہاں دیدہ تھا اور بہت ہی دانشور تھا۔ اسی کے مشوروں پہ بادشاہ چلتا تھا اور اس کی سلطنت جو تھی اتنی خوشحال اور اتنی مستحکم تھی۔ اس کا وزیر اکثر کہا کرتا تھا واٹ ایور ہیپنس فار دی گڈ، کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے ناخن کٹوانے تھے تو اس نے خادمہ کو بلایا۔ خادمہ اس کے ناخن جو ہے اس طرح کے ساتھ کاٹ رہی تھی کہ آندھی اور طوفان جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، بادل جو ہے وہ بھی گڑگڑانے لگے۔ ایک دم سے بادل جب زور سے گرج پیدا ہوئی تو وہ کانپ گئی اور اس کا جو تیز دھار اسرا تھا اس سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ اس کا خون بہنا شروع ہو گیا اور اس کو درد ہونی شروع ہو گئی اور وہ بہت غصے میں چلا گیا۔ اس نے فوراً جو ہے وہ درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو جو ہے کال کوٹری کے اندر جو ہے ڈنجن جس کو کہتے ہیں اس کے اندر اس کو قید کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو وہ بولا کہ وٹ ایور ہیپن فار گڈس، کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی اس بات نے جلتی پہ تیل والا کام کیا اور بادشاہ اور آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی اسی کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے۔ بادشاہ اگلے دن تک اس کا غصہ نہیں اترا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں شکار کھیلتا ہوں، اس سے میری طبیعت کچھ بہل جائے گی۔ وہ اکیلا ہی شکار پہ نکل گیا اور چلتا چلتا گھوڑے پہ بہت دور چلا گیا۔ وہاں سے اس کو وحشی قبائلیوں نے پکڑ لیا اور کھینچ کے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ اس نے کہا تو اب تم لوگوں کو پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں، تو انہوں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور اس کو لے کے چل پڑے۔ بادشاہ بہت سٹپٹایا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دیوی کے لیے تمہیں قربان کرنا ہے۔ بادشاہ اب کیا کر سکتا تھا، ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑا دور آگے گئے تو ایک قبائلی کی نظر اس کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی تو اس نے دوسروں کو بتایا۔ تو جب سب نے دیکھا کہ بادشاہ کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ جو ہماری دیوی ہے اس کی ہم انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، تو میں فالٹ ہے تو یہ قربانی جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ بادشاہ گرتا پڑتا جو ہے وہ محل میں اپنے پہنچا اور پہنچ کے اس نے حکم دیا کہ نوکرانی کو بھی اور وزیر کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ وزیر کو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ واٹ ایور ہیپنس فار گڈ، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم 2 دن اور 1 رات جو ہے کال کوٹری میں رہے، یہ جو ہے بات تمہارے لیے کہاں تک سچی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ حضور، اگر میں قید میں نہ ہوتا اور آزاد ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا اور میری تو ساری انگلیاں سلامت ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہکا لگایا۔ بادشاہ نے پھر ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو نوکرانی ہے اس نے 2 دن اور راتیں اپنے بچوں سے دور کال کوٹری میں گزاری، اس کے لیے یہ کیسے اچھا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو گڈ ہوتی ہے، یہ اچھائی ہوتی ہے، یہ آج اور کل اور پرسوں کی بات نہیں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں تک جاتی۔ تو جب وہ ہم دونوں کال کوٹری میں تھے تو میں نے اس نوکرانی سے پوچھا کہ تم اتنی بڑی ہو اور بادل گرجا اور تم لرز اٹھی، یہ کیا معاملہ ہے اور تم یہ غلطی کر بیٹھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے 6 بچے ہیں
और जिस झोंपड़ी में मैं रहती हूँ उसकी छत जो है वो बहुत बसीदा है। जो ही बादल गरजे तो मुझे लगा कि मेरी वो जो झोंपड़ी है उसकी छत जो है वो गिर जाएगी और मेरे बच्चे जो है कहीं नीचे दब ना जाए। तो मैं कांप गई। तो बादशाह सलामत इस तरह से ये सारा वाकया पेश आया। बादशाह ने उसको वहीं पे रोका और उसने कहा कि जितने भी मुलाजमीन हैं इनकी सारियों की झोपड़ियां जो है वो रिपेयर करवाई जाए, नए सिरे से बनवाई जाए और कुशादा करके बनाई जाए। उसके बाद बादशाह खुद ही तख्त पर बैठा ये कहता रहा, वट एवर हैपन्स फॉर द गुड। नौकरानी के लिए ये 2 दिन और 1 रात जो है वो अच्छे साबित हुए। तो ये थी आज की कहानी। इसका मैसेज जो है वो बड़ा ही वाज़ेह है। इसका टाइटल ही इसका मैसेज है। जिंदगी में अच्छे और बुरे वाकयात आते रहते हैं। होता यह है कि जब कोई अच्छा वाकया होता है तो उसको हम अपनी खूबी समझ लेते हैं, अपनी सलाहियतों का समझ लेते हैं, अपनी मेहनतों का नतीजा समझ लेते हैं। लेकिन जब कभी कोई बुरा काम होता है, कोई बुरा वाकया पेश आता है तो हम सटपटाना शुरू कर देते हैं, ब्लेमिंग अदर शुरू कर देते हैं या ब्लेमिंग सेल्फ शुरू कर देते हैं और ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उसी वाकये के अंदर अच्छाई जो है वो छुपी होती है। हफ्तों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद जब बड़े कैनवस पे देखी जाए तो वो अच्छाई जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। इसका जो मैसेज है ये ट्रायो साइंस के ऊपर मुश्तमिल है। पहली बात यह है कि जब किसी वाकये पे आप कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इससे आप ये करते हैं कि यू एक्सेप्ट दी नेचर्स वर्डिक्ट, यानी नेचर का जो वर्डिक्ट है, उसका जो फैसला है, उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो आपके अंदर की जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है और आप उससे बाहर आ जाते हैं, सब्जुगेशन में आ जाते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें से एक कंसोलेशन पैदा होती है कि आपको एक तसल्ली होती है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, आप होपफुल हो जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको तब्दील करके रख देती है। जो ही आप सोचते हैं कि इस वाकये के अंदर कोई ना कोई अच्छाई है तो आप वो अच्छाई तलाश करना शुरू कर देते हैं और कुछ अरसे के बाद उसका जो खैर का पहलू है वो आप उसको पा लेते हैं। यहां मुझे चार्ल्स स्विंडल की एक कोटेशन याद आ रही है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। कि जिंदगी जो है वो 10% इस वाकयात पे मबनी है जो आपके साथ पेश आते हैं और 90% आपकी जिंदगी का वो हिस्सा होता है जब उन वाकयात के ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और इस कोटेशन से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये 90% हिस्से के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद इस पे अमल करने के बाद होता यह है कि यू स्टार्ट मास्टरिंग इवेंट्स इंस्टेड इवेंट्स मास्टरिंग यू। Thank you for paying attention. We meet soon. Please stay tuned.